بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کی ابتدا اس حدیث سے کی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل ہے، اگر اس میں نیت کا فساد آ گیا تو سارا کا سارا عمل، جتنا بھی خوبصورت عمل ہے، جتنا بھی بڑا عمل ہے، سارا کا سارا اللہ کے ہاں مردود ہے۔ نیت کو اتنی اہمیت حاصل ہے، اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن 3 ایسے بندے ہوں گے کہ جن کے عمل بہت بڑے ہوں گے، لیکن ان کے بڑے عمل اور اعمال کے باوجود بھی وہ ناکام ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں انہیں منہ ڈال دیے جائیں گے، باوجہ یہ کہ ان کی نیت کے اندر فساد تھا۔ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا۔ شہادت کتنا بڑا رتبہ اور کتنے عظمت والا کام ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینا۔ پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی جان اللہ کے راستے میں کیوں دی تھی؟ وہ کہے گا کہ میں نے اس لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹا دی کہ اے اللہ تیرے دین کا کلمہ بلند ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کیونکہ علیم بذات الصدور ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہمارے دل کے اندر جو خیال آ رہا ہے اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت میرے دین کی سر بلندی نہیں تھی، بلکہ اپنے نام و نمود تھا کہ مجھے لوگ بہادر اور دلیر کہیں گے، لہٰذا جو تیری نیت تھی اس کے مطابق کہا جا چکا۔ اب تیری نیت کے فساد کی وجہ سے دنیا میں تو تمہیں جو کچھ تمہیں حاصل کرنا چاہیے تھا تو نے کر لیا، لیکن اب آخرت میں تیرے لیے کوئی انعام نہیں ہے۔ فرشتوں کو کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک عالم کو لایا جائے گا، اس سے بھی اللہ رب العزت اسی طرح سوال کریں گے کہ تو نے علم پڑھا تو کیوں پڑھا؟ تو وہ بولے گا کہ میں نے تو اے اللہ تیری رضا کے لیے پڑھا تھا، لیکن اللہ پاک نیتوں سے بخوبی واقف ہیں۔ تو اللہ پاک اس کو بھی فرمائیں گے کہ تیری نیت کے اندر فساد تھا، تیری نیت درست نہیں تھی، تو نے تو اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے اور بڑا عالم کہیں گے اور میرے آگے پیچھے ہوں گے، سو جو تو چاہتا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب تیرے لیے اس آخرت میں کوئی انعام نہیں ہے، اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا باوجود نیت کے فساد کے۔ اور پھر ایک سخی کو لایا جائے گا، اس سے بھی اللہ رب العزت یہی سوال کریں گے کہ تو کیوں سخاوت کرتا تھا؟ تو کہے گا اے اللہ میں تو اس لیے کرتا تھا کہ میں تیری مخلوق پر خرچ کروں کہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ کہے گا تو مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا تھا، بلکہ تو اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کرتا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ لہٰذا جو تیرا نفس تجھے کہتا تھا اس کے مطابق تم نے کیا، تیرا نفس تو خوش ہو گیا، لیکن تو نے مجھے ناراض کر دیا۔ تو نے اپنی نیت کے اندر اخلاص نہیں رکھا، لہٰذا دنیا میں جو تجھے چاہیے تھا وہ تو تجھے مل چکا، لیکن آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس بندے کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ شہادت اور علم دین اور سخاوت کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے، لیکن نیت کی درستی نہ ہونے کی وجہ سے ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے، اگر
اس میں نیت درست ہوگی، اخلاص ہوگا، تو وہ اللہ کے ہاں بڑھ چڑھ کر جو ہے اللہ پاک اس کا اجر دے دیں گے۔ لیکن بڑے سے بڑا عمل بھی ہو لیکن اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ہاں عمل مردود ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یاد رکھیں کہ نیتوں پر ہے، لہٰذا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہماری منشا، ہمارا مقصد، ہمارا مطلوب اللہ ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، دنیا کی کوئی تعریف ہمیں نہیں چاہیے اور دنیا کے لیے ہم نہیں کر رہے، تو تب جا کر اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول ہوگا، اور وہ جو عمل اللہ کے ہاں پھر مقبول ہوگا تو کل قیامت کے دن جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا، اور اللہ کی رضا کا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔